یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسل منکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تمہارے پاس، یقصون علیکم، جو بیان کریں تمہارے پر آیاتی، میری آیات کو، فمن اتقی، بس جو شخص ڈر گیا، واصلح، و اصلاح کی، فلا خوف علیہم، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور انہوں نے تکبر کیا اس سے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیات مبارکہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے پہ کہ آدم دی اولاد کہ توارے کو میرا پیغمبر آوے، میرا نبی آوے، میرا رسول آوے، جنہیں میرے آیاتاں، میرے احکام تو کو بیان کرے، تسا ہنو تے عمل کرے، ہنے مطابق چلائے۔ این آیات کو لوں قادیانی جڑے ہیں نا، وہ اے دلیل پکڑ دین کہ این آیات کو اے گال ثابت تھی نہیں ہے کہ رسول نبی ہر دور ہر زمانے جا سکتے، کیوں وہ آدھیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آدم دی اولاد جڑے ویلے توارے کول رسول آوے، میرے آیاتاں گھن دے تو سہوں کو منائے، تو اساں بھی دا آدم علیہ السلام دی اولاد سے، تو پیغمبر دا سلسلہ، نبی دا سلسلہ جاری ہے، تو اساں بھی سارے کول بھی نبی آگے، اساں ہنو تو ایمان کھنا سے تو سبھی ایمان کھندو، تو ہی آیات کو قادیانی دے وہ دلیل بڑھے دن کہ پیغمبر آ سکتے۔ جہرے ویلے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر دا سلسلہ شروع کیتے، حضرت آدم علیہ السلام کو گھن دے آپ علیہ السلام تک، جہرے بھی این پیغمبر انہیں کو اللہ تعالیٰ نے آکھے کہ اپنی قوم کو دعوت دو، جہرے منیسی وہ جنت ویسی، جہرے نام منیسی وہ جہنم ویسی، تو سارے نے پیغمبر نے اللہ دے حکام کو لوگیں تک پوچھے۔ جہرے ویلے جہرے ویلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف گھن، تو انہوں نے دعوت دیتی اور اے بھی آکھیا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تو کو ایک رسول دی خوشخبری دینا جیرا نا احمد ہو سے۔ آپ سارے پیغمبر دا نا احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، محمد بھی ہے سارے پیغمبر دا نا، سارے پیغمبر دا نا احمد بھی ہے۔ جر ویلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو بھیجے، بلکہ ارشاد فرمانے ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ میرا جڑا پیغمبر ہے مردے دے وچوں کہیں دا پیو کانی، مردے وچوں کہیں دا پیو کانی، اے اللہ دے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے این آیات مبارکہ اندر ارشاد فرمائی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردے وچوں کہیں دے پیو کانی، یعنی کیا مطلب کہ آپ علیہ السلام نے ترائے پوتران، چار دھیریاں، ترائے جڑے پوتران اور نہ بالغ ہن تو ہوں مارے جو فوت تھی گیا، نہ بالغی جو مارے جن چھوٹے ہن تو فوت تھی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار دھیریاں حضرت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد جو کہیں دے اولاد کے نہیں کوئی بالغ اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہانی تھی۔ باقی اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی، اے میرا آخری رسول ہے، انہوں بعد کوئی نبی نہیں آمنا، نبوت کا دروازہ بند تھی گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان رسالت اور نبوت میرے ہوتے ختم تھی گئے، رسالت اور نبوت میرے ہوتے ختم تھی گئے، لا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی رسول بھی کرم ہم سے، میرے بعد کوئی نبی بھی کرم سے، میرے بعد کوئی نئی شریعت بھی کرم سے، یہ میری شریعت ہے جنہیں میرے کو اللہ نے عطا کی تھی ہے۔ اور بئی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ترہی وڈے جھوٹے کذاب دجال ایہو جے ہم سن جہاں نبوت دعویٰ کرے سن، اکثر نسن نبی ہوں حالانکہ او جھوٹے ہو سن، اللہ تعالیٰ دے انہوں تے پھٹکار ہو سے، اللہ تعالیٰ دے انہوں تے لعنت ہو سے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہے، میرے بعد کوئی نبی بھی کہانی آونا۔ تو آیات کو ایک گال جرے قادیانی آدھیں کہ رسول پیغمبر آ سکتے، تو انہیں دی گال جھوٹی ہے، غلط آیات دا مطلب بیان کرے بن، اصل مطلب کیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ دے بعد کوئی نبی بھی نہیں آونا۔
تو اللہ نے فرمایا یقصون علیکم آیاتی جنہیں میرے پیغمبر دی گال منے سے میرے پیغمبر جی آیات بیان کرے سے ناکام بیان کرے سے انہوں کو من گن سے فمن اتقا میرے کو ڈر ویسے واصلح اپنی اصلاح کر گن سے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہوں تو کوئی خوف بھی کنا ہو سے کوئی غمگین بھی کنا ہو سے یہ جن ویل مار ویسے قیامت قائم تھی ویسے انہوں تو کوئی خوف ڈر کنا ہو سے کہ ایسا کیا کر دیا ایسے عذاب کو کنا انہوں کو خوف اور غمگین بھی کنا ہو سے کہ جرے ایسا کم غلطہ تا کو ٹھیک گن ایسا انہوں کو معافی مانگی دے سے توبہ کر گنے سے اولا سارے سامنے دے کنا ہم سے اللہ تعالی فرمایا یہ بھی گال ختم والذین کذبوا بآیاتنا اللہ تعالیٰ فرمانے پہ جرا میرے احکام کو جھٹلا دیتے سی میری آیات کو جھٹلا دیتے سی میرے فرمان کو جھٹلا دیتے سی میں کو نہیں منیا میرے کو منہ موڑ گی دے سی واستکبروا انا اور تکبر کر گی دے سی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جرا بندہ رئی دے دانے دے برابر بھی تکبر کرے سے جہنم میں جنت کدی بھی داخل کرنا دے سکتے رئی دے دانے دے برابر صحابہ نے پوچھا اللہ تعالی دے رسول تکبر دا کیا معنی مطلب ہر بندہ یہ چاہنے کہ میں اچھے کپڑے پاواں میرا اچھا لباس ہوئے میرا اچھا کھاون پیون ہوئے میری اچھی سواری ہوئے میرا اچھا اٹھنا بانا ہوئے اے آدھا ہر بندہ چاہنے اے تکبر دا کہنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے تکبر کہنی اے خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرنے تکبر اے ہے کہ بندہ بے کو کم سمجھے بے کو چھوٹا سمجھے بے کو ہلکا سمجھے بے کو اچھا نہ سمجھے بے کو برا سمجھے تکبر اے ہے کہ حق بیان نہ کرے تکبر اے ہے کہ جھوٹ تو لگا رہا ہے نے تو ایک گالی تکبر دین ایک گالی تکبر دے کہانی کہ بندہ اپنے آپ کو اچھا رکھے کپڑے اچھے پاوے لباس اچھا پاوے کھان پینا اچھا ہوئے تو اللہ نے فرمایا جرا بندہ میری آیات کو جھٹلے سی واستکبروا عنہا اور تکبر کرے سی اولئک اصحاب النار یہ لوگ جہنم پہ جو سے جھٹلا بنا لے میری آیات کو میرا کام کل منہ موڑا لے تکبر کر لے جہنم پہ جو ہے ہم فیہا خالدون و جہنم ہمیشہ ہمیشہ رہ سکتے اتو والا دوبارہ کنا نکل سکتے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب کو اپنے احکام دے مطابق اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے محبوب طریقے دے مطابق زندگی گزارنے والا بڑھا